بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جماعت احمدیہ جرمنی کے 47ویں جلسہ سالانہ کے کامیاب انعقاد پر یہ الفاظ کہ تیسری صدی آج سے گزرنے نہیں پائے گی، آج کے دن سے گزرنے نہیں پائے گی کہ دنیا میں ایک ہی مذہب ہوگا اور ایک ہی پیشوا۔ اس شنید کے دید کے بننے کے امکانات نظر آ رہے تھے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر تہذیب کی بنیاد کسی عارف باللہ کی روحانی واردات پر ہوتی ہے، اور جتنی بڑی یہ واردات ہوتی ہے اتنا ہی دوام اس تہذیب کو حاصل ہوتا ہے۔ اسلامی تہذیب کی بنیاد اس عارف باللہ اور فانی فی اللہ کی مشاہدہ حق پر تھی، جس نے اپنے دائرہ عروج میں مقام کعبہ قوسین کو چھو لیا۔ موسیٰ زہوش رفت ز یک پرتو صفات، تو عین ذات می نگری در تبسم۔ چنانچہ ایسا نظارہ دنیا نے دیکھا، ایسا انقلاب آیا کہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا تھا نہ کسی کان نے سنا تھا۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب۔ لیکن دور جدید کے آغاز سے ایک بار ایسا مرحلہ، ایک ایسا چیلنج امت مسلمہ کے سامنے آیا کہ نیل کے ساحل سے لے کے خاک کاشغر تک امت مسلمہ پر کوہ ستم ٹوٹ رہا تھا، اور امت مسلمہ ورطۂ حیرت میں گم تفسیر حدب ینسلون دیکھ رہی تھی۔ بخارا میں روس کی فوجیں داخل ہو رہی تھیں۔ علماء کے مشورے سے ختم خواجگان کا اہتمام کروایا گیا، اور بقول ابوالکلام آزاد انجام وہی ہوا جس میں ایک طرف ختم خواجگان ہو اور دوسری طرف توپ اور توپ و تفنگ۔ دلی کی 700 سالہ تہذیب کا سورج ڈوبا تو افق پہ خون کی شفق بکھر گئی، اور حالت یہ تھی کہ اس شہر بے چراغ میں تو جائے گی کہاں، آ اے شب فراق تجھے گھر ہی لے چلو۔ وہ تائید حق کے نظارے جو تاریخ اسلام کا حصہ تھے وہ کہیں نظر نہیں آ رہے تھے، لہٰذا غیر مسلم پادری، عیسائی پادری اور دوسرے مذاہب کے لوگ یہ سوال کرتے تھے، انہی راستوں نے جن پر کبھی تم تھے ساتھ میرے، مجھے روک روک پوچھا تیرا ہم سفر کہاں ہے، وہ تائید حق کہاں ہے۔ علماء کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ وہ گو بہت اپنے عالم کہف بھی تھے اور دنائے رموز کم بھی تھے، لیکن اس راز کے محرم نہیں تھے کہ وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم، اب بھی اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار، لہٰذا ہر کوئی سرگشتہ ہمارے رسوم و قیود تھا۔ اس تناظر میں قادیان کے گمنام گوشوں سے ایک آواز حق بلند ہوا کہ زمین پر سچا مذہب اسلام ہے، اور سچا خدا بھی وہی ہے جو قرآن میں بیان ہوا ہے، اور ہمیشہ کی روحانی زندگی پانے والا نبی اور جلال و تقدس کے تخت پر بیٹھنے والا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ چنانچہ عشق محمد عربی میں مخمور یہ وجود اپنے کارواں کو لے کے یوں آگے بڑھا کہ تاریکیاں سمٹ کر رستہ دینے لگیں، اور تحریک احمدیت اسلام ایک ایسے شجر سایہ دار کا صورت اختیار کر گئی جس کی جڑیں زمین میں ہوں اور شاخیں آسمان میں، جو کہ اپنی وسعتوں میں نہ صرف
امت مسلمہ بلکہ تمام دنیا کو سمیٹ لینے کے امکانات رکھتی ہو۔ اس بام سے نکلے گا تیرے حسن کا خورشید، اس کنج سے پھوٹے گی کرن رنگے حنا کی، اس در سے بہے گا تیری رفتار کا سیما، اس راہ پہ پھولے گی شفق تیری قبا کی۔